نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253، پارہ نمبر 3۔ تل کا یہ وہ دونوں طرح معنی کیا جاتا ہے۔ تل کا ذالکا کا مونس ہے، الرسل رسول کی جمع، فضلنا فضیلت دی ہم نے، فاز واد لام، فضل یفضل تفضیل فضیلت دینا، فضل سے ترجیح دینا، اس طرح احسان کسی کو اچھی چیز کے حق میں اس سے زیادہ دینا، یعنی احسان کے طور پر کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ فضل حق نہیں ہے، بطور احسان کوئی چیز اس کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ بعضہم ان میں سے بعض کو، رسولوں میں سے، علی بعض اوپر بعض کے، منہم ان میں سے رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، کلم یکلم تکلیم کلام کرنا، کلام کہتے ہیں مختصر بات کو، جیسے شاعر کا کلام ہوتا ہے اور کلام یک طرفہ گفتگو بھی ہوتی ہے، ون سائڈ۔ جیسے میں اس وقت آپ سے کلام کر رہی ہوں، صرف میں بول رہی ہوں، کے لیے کلام کا ورڈ نہیں آتا۔ ورفع اور بلند کیا، بعضہم ان میں سے بعض کو، درجات درجوں میں، درجات درجتن کی جمع ہے، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات روشن نشانیاں، بیناتن کی جمع ہے یعنی معجزات اور آیات، انجیل اور مختلف معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے، ایدہ یؤید تائید قوت دے کر مدد کرنا، یعنی کسی کو سپورٹ دینا یا مدد دے کر کسی کو تقویت پہنچانا، بروح القدس ساتھ روح قدس کے، جبریل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پیچھے آیت 87 میں گزر چکا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ نہ لڑائی کرتے، اقتتل یقتتل اقتتال کسی کو قتل کرنے کا اہتمام کرنا، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد ما اس کے بعد، جو جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، اختلف یختلف اختلاف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فمنہم تو بعض ان میں سے، من جو کئی، آمنہ ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے بعض نے، من جس نے کفر کفر کیا، نہ مانے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، شیئن سے ہے، مقتتلو تو وہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل کرتا ہے، فعل یفعل ما یرید جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ رکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ تلک الرسل یہ ہیں رسول، کون سے؟ جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یعنی بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے ہیں، بعض کو بعض کے مقابلے میں امتیازی شان عطا کی ہے، مثلا تقرب کے لحاظ سے، فالور کی کثرت کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے۔ اسی طرح بعض پیغمبروں کو اولو العزم کہا گیا جو تمام پیغمبروں سے افضل ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، بنی اسرائیل میں آیت نمبر
55 میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ فضیلت صرف پیغمبروں کے اندر ہی نہیں بلکہ باقی مخلوق کے اندر بھی ہے۔ مثلاً اہل ایمان کے اندر بھی مختلف درجات ہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی درجات ہیں۔ ابو بکر صدیق کا درجہ باقی صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اسی طرح ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور پھر حضرت علی کا درجہ ہے۔ اس طرح بعض امتوں کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے لوگوں کے درمیان، جوگوں کے درمیان، مختلف پرندوں کے درمیان، پھلوں کے درمیان درجے رکھے ہیں۔ سب کو بالکل ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کے درجوں میں فرق ہوگا۔ جنت میں جانے والے سب لوگ ایک درجے پر نہیں ہوں گے بلکہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنا زمین سے ستاروں کا فرق ہے، یعنی اتنے اونچے ہوں گے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ کس اعتبار سے ہوگا؟ اخلاص کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو 6ٹھے آسمان پر دیکھا، ہارون علیہ السلام 5ویں پر اور ادریس 4تھے آسمان پر، اور دیگر پیغمبر بھی اسی طرح درجوں میں سے تھے۔ فرمایا تلک الرسل، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض سے اللہ رب العزت نے کلام کیا۔ تلک الرسل منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا؟ کوہ طور پر۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا كَلَّمَهُ رَبُّهُ، سورۃ اعراف آیت نمبر 143۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند کیا بعض کو درجات میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کے مقابلے میں زیادہ درجہ اور فضیلت عطا کی گئی۔ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا، کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ قیامت کے دن آپ ہی شفاعت کبریٰ کروائیں گے جب لوگ بے حد پریشان ہو جائیں گے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں، وہ ان کو نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور وہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آ کر کے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ ہماری سفارش کیجئے، اللہ کے ہاں دن بہت بڑا ہے۔ تو پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ حساب قائم کر دیجئے۔ پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یہ کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو کچھ خصوصیات عطا کی گئیں، اور وہ کیا ہے؟ البینات، جن میں انجیل بھی ہے، کیونکہ جن میں وہ بہت باتوں کو واضح کرنے والی تھی، ہدایت کی کتاب تھی۔ اسی طرح معجزات بھی تھے، جس طرح مردوں کو زندہ کرتے، کوڑی اور برس والے کو اچھا کر دیتے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور ہم نے عیسیٰ کی مدد روح القدس کے ساتھ کی۔ اس کی تفصیل آپ آیت نمبر 87 میں پڑھ چکے ہیں پیچھے، کیسے تائید کی گئی تھی۔ عیسیٰ پنگوڑے میں بولے تھے، تو ان کی ولادت کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور پھر پانی کا چشمہ جاری کیا اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی۔ تو انشاءاللہ آگے آیت آئے گی تو ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو، یعنی ان پیغمبروں کی امتیں بھی اور وہ لوگ بھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کھلی نشانیاں آ چکی تھی ان کے پاس۔ ولیکن اختلافوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو اختلاف کی بنیاد پر کیا ہوا؟ جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیاد پر مذہبی اختلافات بعض اوقات صرف اختلاف نہیں رہتا بلکہ قتل و غارت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مذہب کے نام پہ جھگڑے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے تو کوئی ایمان لے آیا، یعنی جس نے حق پا لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے ہے جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یعنی اللہ زبردستی جبرن لڑائی سے روک سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں، جس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو لوگ نہ اختلاف کرتے، نہ لڑتے، سب ایک ہی دین پر ہوتے، تمام لوگ ایک ہی امت ہو جائیں، ایک ہی سوچیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں میں فرق رکھا تو لوگوں میں بھی فرق رکھا، اور اس فرق کی بنا پر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے، جھگڑے کیے۔ وہ جھگڑے کہاں تک جا پہنچے؟ قتل و غارت تک۔ یہ صرف اسی لیے ہے کہ اللہ بندوں کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجتا ہے۔ دنیا میں لوگ کیوں آئے؟ آزمائش کے لیے۔ اگر اختلاف نہ ہو، ورائٹی نہ ہو، مختلف چیزیں ہمارے سامنے نہ ہو، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ کس نے حق کو پا لیا اور پہچانا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے بلکہ وہ جو چاہتا ہے، جس چیز کو وہ چاہتا ہے، جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، وہ ویسا ہی کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اور ضرور اس میں کوئی مصلحت تھی، کوئی حکمت تھی، اور یہ کہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ تو خلاصہ آیت کا یہ ہے، نمبر 1 رسولوں کے درجات ہیں، نمبر 2 فضل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان الفضل بید اللہ، کیونکہ فضلنا، کیونکہ فضیلت دی تو کوئی خود سے فضل حاصل نہیں کر سکا۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، الہ نہیں ہے، کیونکہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی ہے۔ بعض دفعہ لوگ حق کو پا کر بھی اس کو قبول نہیں کرتے، تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو نتیجتاً جدال اور قتال ہوتا ہے۔ اور اللہ نے لوگوں کے لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اختیار دیا اور ان کو واضح کر دیا، کیونکہ بینات کا لفظ بار بار آیا ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر چھوڑا کہ وہ اس کو ماننے اور قبول کریں، اور جنہوں نے مانا اور قبول کیا ان کے درجات بلند ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ پستی اور ذلت میں چلے گئے۔ اس آیت کو جہاں کیوں لایا گیا ہے، کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیا بتانے کے لیے؟ پیچھے جالوت اور طالوت کا قصہ گزرا، وجہ کیا ہے غور کیجئے۔ کیونکہ علم طورہ کے بعد یہ آیت یہاں کیوں آ گئی؟ بات یہ ہے کہ مدنی صورت ہے، مسلمان مکے سے مدینے آئے، وہاں پر مزید اور طرح کے لوگ تھے۔ مکے میں تو صرف ایک طرح کے لوگ تھے جس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن مدینہ جب آنے کے بعد ایک طرف خود مدینے کے لوکل لوگ تھے، دوسری طرف یہود و نصارہ تھے، تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ تو ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن حالات اس کے برعکس، وہاں مذہبی گروہ کے ساتھ اور پھر منافقین سے بھی واسطہ پڑا، تو لوگوں کے رنگ رنگ کی سوچ اور ملٹی کلچر تھے، تو لوگوں کے اندر مختلف طرح کی سوچیں اور خیالات ہمیشہ سے رہے، اور پھر انسان کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اختلاف ہوگا
لیکن ہمارا فوکس کس پر رہنا چاہیے؟ حق کی تلاش اور اس کو ایکسیپٹ کرنے پر، دین کے نام پر اختلاف اور فتنے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، باہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اور لڑائی جھگڑا کرنا قتال تک تو بالکل بھی نہ پہنچے۔ اور یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی لوگوں کو آزادی دی ہے اور بعض اوقات اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے بھی ہیں لوگ، بیسیکلی جس قوم کے ٹیکسٹ میں یہ آیت اتری ہے وہ مدینے کے مسلمان ہیں جن کو ایک وسیع نقطہ نظر سمجھایا جا رہا ہے۔ رسول تو بہت سے آئے ہیں لیکن ہمیشہ رسولوں کے فالوور رہے ہیں اور وہ مختلف طرح کے رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات یہود کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم میں سب سے بہتر نبی ہیں، مسلمان مقابلے میں اپنے نبی کو بہتر ثابت کرنے کی دلیلیں دیتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اس سے منع بھی کیا گیا کہ تم فرق نہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ تمام انبیاء کو مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا مجھے موسیٰ پر فوقیت مت دو، یعنی یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے جس پہ درجہ عطا کر دے، لیکن فالورز کو ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو پرہیز کرنا چاہیے، یعنی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا